بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کے فقیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح سید سرفراز احمد شاہ صاحب۔ ہم ایک محفل سجاتے ہیں جس میں اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بتائی باتوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے شاہ صاحب سے گائیڈنس لیں، اور وہ گائیڈنس آپ کے سوالوں کی صورت میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ جو سوال آپ بھیجتے ہیں اس کے جواب ہم ان سے متقاضی ہوتے ہیں کہ وہ جواب ہمیں ملے۔ آج بھی ایک ٹاپک کے ساتھ شاہ صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، ہمیں علم دیا ہے، کیا یہ شعور اور علم اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے دیا ہے؟ کیا تمام علوم میں وہ علم بنیادی طور پہ سب سے اہمیت کا حامل ہے جو اللہ تک پہنچنے کا علم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ انسان کو اس نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اور بندگی رب تعالیٰ کی ایک ہی صورت میں ممکن ہے جب ہم اس کے بتائی ہوئی تمام باتوں پر صدق دل سے اور ذوق و شوق کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں ذوق بڑی امپورٹنٹ ہے، ذوق و شوق۔ عبادت میں بھی جو ذوق و شوق سے کی ہوئی عبادت ہے وہ بڑا صحیح معنوں میں عبادت کہلاتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم عطا فرمایا ہے، نالج عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس کو بروئے کار لائیں، اس شعور کو، اس علم کو، اور رب تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کریں تو ہم رب کو پہچاننے لگتے ہیں۔ تو جب ہم رب کو پہچانتے ہیں تو اس کی عظمت کی ہیبت دلوں پر طاری ہوتی ہے اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ اندازہ جو ہے رب کی قدرت کی انتہائی چھوٹی پرسنٹیج بھی، فریکشن آف اے پرسنٹیج کہنا چاہیے، اسی کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی قدرت تو بے پایا ہے، اس کا صحیح ادراک کسی کو نہیں ہو پاتا۔ لیکن کم از کم ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، اور اسی نسبت سے ہمارے دل میں اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، اس کا رعب اور دبدبہ طاری ہوتا ہے، اور اس سے ہم اس کی بندگی کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بندگی کی طرف نہیں جا پاتے اس کے باوجود بھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے رکھوالے ہیں؟ ہم تو کسی حالت میں پھر اس کے رکھوالے نہیں بنتے۔ بہت شیطانی عمل بن جاتا ہے ایسے لوگوں کا بھی کہ جو جانتے بھی ہیں، جان بھی لیتے ہیں، لیکن صحیح بندگی کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے دل پر رب تعالیٰ کی قدرت کا رعب، دبدبہ اور ہیبت ہو اور ہم رب کی طرف رجوع نہ کریں، تو پھر انسان رب کے سامنے جھکتا ہے، اس کی بندگی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، یہ ہو نہیں پائے گا کہ ہم ادھر کو نہ جائیں۔ جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، شاید یہ رویے ہمارے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی مصروفیات، اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے میں، اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے میں اتنے نائب ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ وقتی طور پر ذہن سے ہمارے محو ہو جاتا ہے۔ گرچہ ہمارے ایمان کا حصہ تو رہتا ہے، لیکن ذہن سے شاید وقتی طور پر، لمحاتی طور پر وہ محو ہو جاتی بات کہ مجھے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں جا کے ایک دم سے توبہ کرتی ہے
اور رب کی طرف راغب ہو جاتی ہیں. کیونکہ ایمان تو ہمارا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ہمارے لاشعور اور تحت الشعور میں بھی یہ بات ہے کہ رب موجود ہے، اور ہمیں کل کو اللہ کے سامنے یوم حساب حاضر ہو کے حساب کتاب دینا ہے. قبر کا عذاب ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا. وہ لمحاتی چیزیں ہیں کہ لمحاتی طور پر کہیں ذہن سے محو ہو جائے، اینڈ وی آر ٹیکن اوے بائی آور ورلڈلی انٹرسٹ. کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم اللہ کی جستجو میں ابھی تک اپنے وسوسوں سے نہیں نکلے؟ یہ وسوسے ہمیں بہت خراب کر رہے ہیں. رب کی تلاش میں ہم نکلے ہی نہیں کبھی. اچھا. اگر رب کی تلاش میں ہم نکلیں تو رب مل ضرور جاتا ہے. رب اپنی طرف کھینچتا ہے انسان کو، بشرطے کہ اس کی تلاش میں نکلے. تو رب کی تلاش میں ہم نکلتے ہی نہیں ہیں. اگر نکلیں تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ رب نہ ملے. کیا نکلتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک منزل تک پہنچے بھی ہیں لیکن پھر ہمیں بھٹکایا جانے کے لیے مختلف وسوسے یا شیطانی وسوسے موجود ہیں وہاں پہ جو ہمیں راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے ڈسٹریکشنز تو بہت آتی ہیں. وہ ڈسٹریکشن زیادہ تنگ کرتی ہیں بنسبت خدشات و وسوسوں کی. وہ جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ، اور اس میں شیطان کام ہی ڈسٹریکشن سے لیتا ہے ہمیں بھٹکانے کے لیے. اگر آپ کا کوئی گائیڈ ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایسے مشکل لمحات میں آپ کو بھٹکنے نہ دے اور پکڑ کے لے جائے، تو بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر انسان کو کوئی ایسا استاد ملا ہو جو بھٹکنے نہ دے راستے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی ضرورت ہر صورت میں موجود ہے وہاں پہ گائیڈ کی. جیسے دنیاوی زندگی میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی استاد کی ضرورت تو ہوتی ہے وہاں بھی. ٹھیک ہے. چاہے وہ استاد بشکل والد کے ہو کہ اپنے تجربات کا فائدہ ہمیں پہنچائیں، وہ گائیڈ بشکل والدہ کے ہو، بڑے بھائی کے ہو. گائیڈنس کی تو ضرورت رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس راہ پر بھی گائیڈنس کی ضرورت رہے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گائیڈ کے بغیر چل نہیں پائیں گے، ضرور چلیں گے، لیکن خدشہ یہ رہے گا کہ کسی لمحے کہیں آپ کا پاؤں پھسل نہ جائے. خاص طور پہ جب علم ایک حد سے اوپر جا کے ملنا شروع ہوتا ہے تو شیطان دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، تم یہ ہو، تم وہ ہو. تو یوں وہ یا تکبر میں مبتلا کر دے گا تو ہم کھو بیٹھیں گے چیزیں، یا ہمیں بھٹکا کے دوسری طرف لے جائے گا جو کلیتاً گمراہی کا راستہ. ہم علم کی تلاش میں نکلے ہیں تو ماہر ترین علوم کے جاننے والے کے پاس جائیں گے، جناب لیکن جب اس معاملے میں ہم آتے ہیں تو ہم ماہر کو تلاش نہیں کر پاتے. اس میں ایک ضمنی سوال بھی ہے چھوٹا تھا، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہر طبقے کا جو اس معاملے میں گائیڈ ہوگا وہ اس کے حیثیت کے مطابق ہوگا؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ اگر ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ ایسے آدمی کو جو دیکھنے میں کم پڑھا لکھا نظر آ رہا ہو اس سے متاثر نہیں ہوگا، اس کو گائیڈ کے طور پہ نہیں اپنائے گا. اگر وہ کوئی بہت شہری ہے بہت زیادہ تو شاید اس کے لیے اسی طرح کا شہری گائیڈ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا کوئی. دیکھیے، اسلام میں کہیں طبقاتی تفریق تو ہے نہیں. اسلام نہ رنگ نسل میں یقین رکھتا ہے، نہ طبقاتی تفریق اسلام میں کہیں موجود ہے. یہ ہے علم کے درجات کی بات. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جب ہم کلاس 1 میں پڑھ رہے ہیں تو شاید جو گریجویٹ جی. ٹیچر ہے وہ ہمیں آسانی سے پڑھا لے گا. اگر ہم میٹرک میں چلے گئے
تو جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے وہ ہمیں آسانی سے پڑھا لے گا. لیکن اگر ہم ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں پی ایچ ڈی کا ہی استاد چاہیے ہوگا, وہ بھی ود لاٹس آف ایکسپیرئنس, ورنہ وہ ہمیں پڑھا نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب ہم علم کے ایک درجے پر ہیں, اگر میں فقہ پڑھنا چاہتا ہوں تو فقہ کے اگر بنیادی چیزیں مجھے پتہ ہیں تو مجھے اس ٹیچر کی ضرورت ہوگی جو مجھے ایڈوانس علم دے دے یا سکھا دے. میں علم حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, علم قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, تو اگر میرے پاس بنیادی معلومات ہیں یا بنیادی معلومات کے لیول سے ذرا اوپر کی ہیں تو مجھے لازمی بات ہے ایک بڑے ماہر ٹیچر کی ضرورت ہوگی. وہ علم کے درجات کی بات ہے. جو جو انسان علم سیکھتا جاتا ہے, درجے اوپر جاتا ہے, جی. تو اس کو اتنا ہی ماہر ٹیچر چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے یہاں بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ایک استاد سے تعلیم حاصل کی. وہ استاد بہت دیانتدار تھے, انہوں نے خود کہہ دیا کہ جتنا میں پڑھا سکتا تھا میں نے تمہیں پڑھا دیا, اب تم فلاں ملک میں چلے جاؤ, وہاں اس نام کے ایک استاد ہیں, اب تم ان سے جا کے تعلیم لے لو. بندہ کئی 100 میل کی مسافت طے کر کے, 1000 میل کی مسافت طے کر کے وہاں چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے وہی, اگر یہاں علم حدیث پڑھ رہے تھے تو علم حدیث کی ایڈوانس ایجوکیشن وہاں سے لے لی. وہاں سے جب مل گئی تو ان استاد نے دیانتداری سے کہہ دیا کہ میں یہیں تک پڑھا سکتا تھا, اب فلاں ملک میں فلاں صاحب ہے ان کے پاس چلے جاؤ. تو یہ ملک بملک سفر کرتے ہوئے علم کی تلاش میں جگہ جگہ اساتذہ سے فائدہ لیتے رہے. وہ علم کے درجے کا معاملہ ہے, طبقات کا نہیں ہے معاملہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی عجیب سی بات سامنے آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, 200-400 برس تک بھی یہ صورتحال رہی ہے کہ جب ان لوگوں کے آپس میں کئی بار ملاقات بھی نہیں ہوئی, کتاب بھی بہت عام نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے پہنچی ہو. وہ کون سا علم ہے جس کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں صاحب کو جا کے تم نے ملنا ہے, فلاں وہ اس طرح کے لگتے ہوں گے, اس طرح کے دکھتے ہوں گے. یہ کیا ہے مطلب یہ دنیا؟ نہیں, وہ شہرت کی بات ہے. انسان کی شہرت اچھی یا بری وہ چھپتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ علم کی خوشبو تو بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. تو معلومات تو پہنچی ہوتی ہیں بندے کے پاس, ٹھیک ہے. اس کی جستجو اسے اس تک لے جاتی ہے. وہ جو آپ کے شاید ذہن میں آیا ہے اس کو طریقہ اویسیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بغیر ملے ٹھیک ہے. استفادہ حاصل کیا. لیکن زیادہ بات یہی ہوتی ہے کہ علم کی شہرت پہنچی ہوتی ہے, علم کی خوشبو پھیلی ہوتی ہے, تو انسان ان کی تلاش میں نکلتا ہے, پہنچ جاتا ہے وہاں تک. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش یا پہچان کیا اس لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حواس کی دنیا سے بہت اوپر ہے اور ہم حواس کے ذریعے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. رب تک صرف ایک ہی ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اپنی عقل کے سہارے رب تک جا پہنچیں گے. ممکن نہیں, عقل ہمیں زیادہ آگے تک نہیں لے جا پائے گی, کہ عقل ہماری محدود ہے اور وہ ایک مقام پر جا کے عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے. پھر وہاں انسان کو کچھ نہیں سوچتا. اس کو علم تصوف میں عالم حیرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ غالباً محاورہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے کہ حیرت کے مارے گنگ رہ جانا. جی. کہ عالم حیرت میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو پھر اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. دوسرا, ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے علم کے ذریعے سے رب تک جا پہنچے. ہم انسان ہیں, ہماری عقل بھی ادھوری ہے, ہمارا علم بھی ادھورا ہے. تو علم ہمیں ایک حد تک لے کے جائے گا, اس کے بعد وہ علم بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن
جو چیز رب تک لے جائے گی وہ عشق ہے، کہ رب کے ساتھ جب ہمارا عشق ہر چیز سے زیادہ بڑھ جائے گا اور پھر ہم رب کی تلاش اور جستجو شروع کریں گے، تو ہوگا یہ کہ اس سے چونکہ ہمیں بے پناہ عشق ہو گیا، اس سے پیار بہت ہو گیا رب سے، تو آؤٹ آف دیٹ لو اینڈ افیکشن ہم بڑی خوشی سے، اس کے اندر انڈر لائن ہے کہ بڑی خوشی سے اس کے احکامات کی پیروی کریں گے کہ میرے رب کے احکامات ہیں۔ تو جب ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو رب کے پسندیدہ بندے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یوں رب کے قریب چلے جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ عشق میں یہ گوارا نہیں ہوتا ہے انسان کو کہ جس سے انسان عشق کر رہا ہے وہ اس سے ناراض ہو جائے۔ یہ خوف سزا کے خوف سے زیادہ بڑا ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے روٹھ جائے گا، تو وہ اسی خدشے کے تحت اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی پوری کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اس حواس کی دنیا سے ہمیں اوپر بالاتر ہونا پڑے گا۔ بالاتر ہونا پڑے گا۔ کیا یہ حواس جو ہیں یہ پھر جعلی ہیں، یہ فریب ہے؟ نہیں، جعلی نہیں ہے، یہ دنیا میں کام آتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں عطا فرمائی جو بے معنی ہو، بے مقصد ہو۔ اس دنیا کے علوم کے حصول کے لیے یہ حواس بڑے اہم ہیں کہ ہم تھرو آبزرویشن سیکھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے۔ ہاں، ہم لوگوں کی باتیں سن کر علم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کان بڑے ضروری ہیں۔ ہم سونگھ کر چیزوں کو پہچانتے ہیں، اس کے لیے ناک ہمیں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چھو کر چیزوں کو پہچانتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ لمس ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دنیاوی چیزوں کے لیے تو یہ ہیں، وہاں یہ کام دیتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں، اور پھر اسی علم سیکھے ہوئے علم کو جب ہم اس سے اوپر جا کے پہچانتے ہیں تو ہم رب کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کسی کا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری عقل حسین کے ساتھ ہے لیکن اپنی جبلت میں ہم یزید کے ساتھ ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ شاید میں اس بات سے زیادہ اتفاق نہ کر سکوں کہ ہم جبلت میں یزید کے ساتھ ہیں۔ جبلت کیا ہے؟ پہلے تو یہ جاننے کی بات ہے۔ جبلت ہماری یہ ہے کہ جیسے اگر میں گروں گا منہ کے بل تو سب سے پہلے میں جبلی طور پر اپنے ہاتھ زمین پر ٹکا دوں گا، تو اس سے میرا ناک، ماتھا، دانت یہ محفوظ رہ جائیں گے کہ چوٹ میری ہاتھوں پہ ایبزارب ہو جائے گی۔ یہ جبلت ہے میری۔ ابھی کہیں میں دھماکہ سنوں گا تو میری جبلت میں ہے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو کے دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہوا ہے۔ میں اپنی باتوں میں محو بیٹھا ہوں تو آپ نے اگر اونچی آواز میرے کان کے پاس آ کے نکالی تو میں اس طرح سے، یہ جبلت میں ہے کہ یہ میرے بچاؤ کا ایک انداز ہے۔ اپنی جان کو بچانا جبلت ہے میری۔ لیکن یزید ہونا جبلت کے ذریعے سے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، وہ جہالت تو ہو سکتی ہے، جبلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، کہ جو کچھ یزید نے کیا وہ گمراہی، جہالت اور اپنی ساتھ ظلم کرنے کی انتہا تھی۔ خود اپنے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ان کو رونے والے ہزارہ ہیں، ان کا ماتم کرنے والے ہزارہ لوگ ہیں، ان کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اور تو اور
لوگ ہر کوئی اپنی نسبت وہاں جوڑنے کی تمنا رکھتا ہے، لیکن آج تک آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملا ہوگا جو یہ کہہ دے میں یزید کی اولاد ہوں۔ اس کا نام لیوا کوئی نہیں دنیا میں۔ تو یہ اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا تھا، وہ جبلت نہیں، وہ جہالت اور اپنے ساتھ ظلم کرنے کی انتہا تھی۔ تو ہم کوئی بھی مسلمان جبلی طور پر یزید کیسے ہو؟ شاہ صاحب، یہ تعصب کے حوالے سے کسی نے سوال ایک اٹھایا، بلکہ کمنٹ بھی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ مسلمان خواہ وہ عروج پہ ہوں یا وہ زوال کا شکار ہوں وہ متعصب ہوں۔ یہ تعصب جو ہے یہ دوسری قوموں کا شعار ہے۔ تعصب دوسری قوموں کا شعار کیوں ہے اور ہم کیسے اس سے بچ جاتے ہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ دیکھیے، ان مسلمان خواہ عروج میں ہو یا زوال کو جائے، جو دین کے بتائے ہوئے اصول ہیں، قوانین ہیں، وہ نہیں بدلتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر مسلمان کہیں زوال پذیر ہو گیا تو احکامات ہی تبدیل ہو جائیں، یا اگر وہ عروج کو گیا ہے تو احکامات تبدیل ہو جائیں۔ وہ فکس ہیں، اور ہر مسلمان پابند ہے ان دین کے احکامات کی پیروی کرنے پر۔ تعصب کو کنڈیم کیا ہے ہمارے دین نے، مسلمان کو تعصب سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ تو اس لیے مسلمان تو دینی طور پہ پابند ہے کہ وہ تعصب سے دور رہے اور اپنے دل کو تعصب سے پاک رکھے۔ اب جو دوسری قومیں ہیں، اگر جن جن مذاہب کی بھی وہ پیروی کرتی ہیں، خواہ وہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہو یا الہامی مذہب ہو، وہاں بھی اس سے بچنے کی تلقین ہے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے مذاہب میں بھی۔ یہ اور بات ہے جس طرح سے ہم کئی دینی احکامات کی پیروی نہیں کر پاتے، وہ قومیں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین سے دور ہوتی چلی گئی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ عیسائیت میں شراب کی ممانعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پی جاتی ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شعار تو یہ تھا کہ اگر ایک آدمی گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا پیش کر دو۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم تو نہیں دی کہ آپ دوسرے ملکوں پہ جا کے قبضہ کر کے قوموں کو محکوم بنا لیں، لیکن ہوتا رہا ہے۔ تو دوسرے مذاہب میں بھی کہیں ایسا نہیں کہ تعصب کو مذہبی شعار کے طور پر لیا گیا ہو، ممانعت وہاں بھی ہے۔ وہ تو اس مذہب کے پیروکار ان کی کوتاہی ہے کہ وہ تعصب کو روا رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وحشت اور دہشت بھی مغرب کی عطا ہے، اور ہم تک پہنچی مختلف حوالوں سے۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اب اگر اس میں یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم بھی اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں تو کیا اس کا الزام سارے کا سارا پھر ویسٹ کو دینا چاہیے، یا ہمارے اندر بھی ایسی خرابیاں آ گئی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اس کا شکار ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، کوئی چیز ہم ایڈاپٹ نہیں کر سکتے باہر سے جب تک کہ خود ہم کمزور نہ ہو جائیں۔ تو یہ شاید کوئی زیادہ صحت مند رویہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ہر خامی، کمزوری، کوتاہی، خواہ وہ کسی وجہ سے پیدا ہوئی، اس کا الزام دوسروں پر دے کے خود بری ذمہ محسوس کرنے لگے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری پوری اٹھا لیں کہ ٹھیک ہے،
یہ دوسروں نے ہم پہ مسلط کی، لیکن ہمیں رزسٹ کرنا چاہیے تھا. میں اتنا کمزور کیوں ہوں کہ میں رزسٹ نہیں کر پایا؟ تو اپنی اس کمزوری کو بلیم کرنا چاہیے. صحت مند رویہ یہ ہے، اور اس کمزوری کو دور کر لینا چاہیے تاکہ پھر دوبارہ کوئی اس پر اثر انداز نہ ہو. یہ سوال ہے کسی کا ایک کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس وقت ایک ایسے ملاح کی صورت ہیں جو ساری رات چپو چلاتا رہتا ہے اور صبح اٹھ کے اس کو لگتا ہے کہ اس نے کشتی کا رسا نہیں کھولا. اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہی مختلف چینلز پہ بات ہوتی رہی تو اس کو ایٹ لینتھ ہم نے کئی بار ڈسکس کیا کہ نہ تو کوئی فرد اور نہ ہی کوئی قوم آگے بڑھ پاتی ہے تا وقت کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو سیٹ نہ کرے، بالکل. اپنے مقاصد میں کلیئر نہ ہو. تو جو ڈائنامک قومیں ہیں وہ تو شارٹ ٹرم گولز بھی اپنے سیٹ کرتی ہیں، میڈیم ٹرم پالیسیز بناتی ہیں، لانگ ٹرم پالیسیز بناتی ہیں، گول سیٹ کرتی ہیں اور پھر پالیسیز بناتی ہیں کہ ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا. اگر کوئی قوم اپنے گولز ہی سیٹ نہ کر پائے تو پالیسیز کیا بنیں گی؟ اور جب پالیسیز نہیں بنیں گی تو آپ عمل کس پر کریں گے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی تمام قومیں یوں ہی لگتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں چپو چلا رہے تھے کشتی کو اور ایک دائرے میں گھومتی رہی ہیں. تو ملاح چپو چلا چلا کے تھک گئے، لیکن کشتی نے 10 فٹ بھی فاصلہ طے نہیں کیا کہ ایک دائرے میں گھومتی رہی ہے. تو ہمیں کچھ ایسی پریکٹسز ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اس سے باہر نکلنا پڑے گا اور بڑے کلیئر کٹ اپنے گولز ہمیں سیٹ کرنے پڑیں گے، اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں پالیسیز بنا کے چلنا پڑے گا. ہم 60s کی دہائی میں ہم نے یہ کام کیا کہ اپنے گول سیٹ کیے، پالیسیز بنائی اور ہم آگے موو کیے. بہت تیزی سے ہم نے ترقی کے راہ طے کر لی. ہم دوسروں کے لیے نمونہ کہلائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم نے وہ راہ چھوڑ دی کہ نہ ہمارا کوئی آبجیکٹیوز ہیں، نہ ہماری کوئی پالیسیز ہیں. تو پھر تو یہ انہوں نے صحیح فرمایا، جن صاحب نے بھی جی کامنٹ کیے کہ ساری رات چپو چلا چلا کے ہلکان ہو جائیں گے، پتہ چلے گا کہ کشتی وہیں کی وہیں دائرے میں گھومتی رہی ہے. جی. یہ فرمائیے کہ ایک سوال ہے کہ فلاح کی راہ کیا صرف صوفیہ نے سکھائی ہے، اور کیا وہ جو شخص جو اللہ کو ترجیح اول میں چن لیتا ہے اور باقی زندگی اجتہاد میں گزارتا ہے وہی صوفی ہے؟ یہ ٹرم اصل میں لفظ صوف سے نکلی تھی، وہ لباس جو پہنتے تھے جی. اس سے. میرے خیال میں تو ہر مسلمان ہی صوفی ہے، اس لیے کہ مسلمان اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر ہی چلتا ہے اور اس کا مقصود اللہ کی دوستی ہی ہوتا ہے ہر مسلمان کی. تو میرے نزدیک تو ہر آدمی صوفی ہے اس لحاظ سے. اجتہاد کی اہمیت کیا ہے پھر، اور کیا ہر شخص انڈیویجولی اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن یا اس کے لیے اسی طرح گائیڈ اور استاد کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اجتہاد انتہائی اہم ہے. مسلمان اجتہاد کی بنیاد پر زمانے کا ساتھ دیتے چلے گئے، لیکن جو اجتہاد ہے اس کی کچھ بنیادی شرائط ہیں کہ وہ تمام علماء کرام جن کے بارے میں اتفاق رائے ہے کہ یہ صاحب الرائے ہیں، صاحب علم ہے. صاحب ہونا صاحب وہ شرط ہے اور صاحب علم ہونا شرط ہے، بالکل. اور وہ بھی ویسے لوگ جن کے بارے میں امت کا
یہ ایک متفقہ رائے ہو کہ یہ صاحب الرائے بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے، وہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ کے تو کسی ایک مسئلے پر اجتہاد کریں. تو ایسا نہیں ممکن کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اجتہاد کر لے گا، پھر تو افراتفری کیوس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. جی بالکل. اچھا یہ فرمائیے کہ اللہ پہ جو راستہ بتایا گیا ہے، صوفی بننے کا راستہ، خاص طور پہ یہاں پہ یہ کلیئر اور کر دیا ہے انہوں نے، یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیا یہ مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم جتنے بھی بڑے صوفیہ اور بزرگان ہیں ان کی معراج کا وقت دیکھتے ہیں اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جیسے حضرت معین چشتی صاحب کا آغاز ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ راستہ آسان لگنے لگے گا. یہ صرف اسی ایک راہ کی بات نہیں ہے. ہم غالباً عادتاً یا ہماری سیکنڈ نیچر کہہ لیجیے، یہ ہے کہ ہم انسان کو اس کے عروج کے نقطے پر جا کے دیکھتے ہیں اور ہم پھر انسپائر بھی ہوتے ہیں اس کے اسی نقطے سے اور اسپائر بھی کرتے ہیں، لیکن اسپائر کرتے ہیں بڑے غلط انداز میں، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات اس مقام تک جا پہنچے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے اس نے 60 سال زندگی کے شدید محنت کی ہے اور کن کن تکالیف سے گزرا ہے، وہ کیا کیا قربانیاں اس نے کی ہیں، تو جا کے کہیں وہ اس مقام پر پہنچا جس پر اس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہی حال بالکل انہوں نے درست کہا کہ ہم بزرگان دین کو جانتے ہیں ان کے معراج کے زمانے سے، کہ وہ جب اپنے وہ جو عروج کا انتہائی نقطہ ہے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم واقف ہوئے ہیں، تو ہم ان کو اس زمانے میں دیکھتے ہیں. یہ قصہ آپ کے وظائف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب فلاں بزرگ، کوئی سمجھ لیجیے حضرت جنید بغدادی، جناب داتا صاحب، خواجہ غریب نواز صاحب، وہ یہ پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ خاص رحمت کی کہ ان کو یہ کرامت حاصل ہو گئی. سوال یہ ہے کہ وہ روحانیت کے کس مقام پر پہنچ کر انہوں نے وہ پڑھا، تو ان کے پیچھے ان کی تمام اس علم کا زور تھا، تو وہ نتائج پیدا ہوئے. آج میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، گناہوں میں پوری طرح ڈوبا ہوا ہوں. میں اگر وہ وظیفہ پڑھوں گا تو وہ نتائج ایک دن میں نہیں آئیں گے. مجھے اپنی پوری زندگی بدلنا ہوگی، اپنی زندگی کے سارے رویے بدلنا ہوں گے، اور پھر جب میں عبادت کروں گا تو ایک لمبے عرصے کے بعد وہ چیز مجھے اچیو ہو جائے، حاصل ہو جائے گی. بڑی مہربانی. آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم معراج پہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، آغاز ان کا بھی آسان طریقے سے ہوتا ہے اور ایک نیک آدمی کے طور پہ ہوتا ہے اور ایک آنےسٹ آدمی کے طور پہ ہوتا ہے. تو اپنا وہ رویہ اپنائیے اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ابھی شاہ صاحب سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ ہمیں اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں، اسی طرح ہماری رہنمائی فرماتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو سوال بھیجے ہوئے وہ بھی ہم رکھتے رہیں گے سامنے. اپنے سوال ہمیں ضرور بھیجوائیے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.